کریم کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ پہلا فائدہ ہے، ثمرہ ہے، کس کے لیے؟ اہل توحید کے لیے، جو لوگ ایمان لائے یعنی توحید پر قائم رہے. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملاوٹ نہیں کی. ظلم کی سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ہو چکی ہے کہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم، جو اپنے ایمان کو یعنی اپنی توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی. أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنَ، یہی لوگ امن والے ہیں. امن و شانتی انہی لوگوں کو ملے گی. کہاں کہاں؟ دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، تینوں جگہ انہی کو امن و شانتی ملے گی. وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب سوال یہ ہے، ایمان کو ظلم سے ملاوٹ کرنا یا توحید میں شرک سے ملاوٹ کرنا، اس کی مثال علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے. ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک آدمی طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ سے دونوں حالتوں میں ہے، یعنی حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہے، باوضو بھی ہے اور غسل کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے. آیا وہ اس کے پاس ایک بچہ لایا گیا گود میں، بچہ پیشاب کر دیا. نماز پڑھ سکتا ہے وہ؟ نماز پڑھ سکتا ہے وہ؟ ارے بولیے. وہ چھیٹے مارنا مسئلہ الگ، اس حالت میں کیا ڈائریکٹ آ کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ؟ نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. کیسے ہوگی نماز اس کی؟ نہیں ہو پائے گی اس کی. اگر وہ لڑکا ہے 2 سال کے اندر اس کی غذا فقط دودھ ہے تو یہ مسئلہ الگ. لڑکی ہے تو باقاعدہ طور پر دھلنا پڑے گا. تو یہی ہے توحید میں شرک کی ملاوٹ. اب ہدایت پر کون ہوں گے، پرامن کون ہوں گے؟ جنہوں نے اپنی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کی ہو. یہ شرک کی ملاوٹ کی مثال ہے. آپ اس توحید کو، شرک کو ہٹانا پڑے گا، اس طاغوت کو ہٹانا پڑے گا آپ چھیٹے مار کے، یا پھر بڑا ہے تو اس کو دھل کر ہٹانا پڑے گا. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے اے اللہ. دوسری مثال ایسی بھی دیتے ہیں کہ ایک آدمی باوضو تھا، پیشاب گیا، استنجا گیا، آیا نماز پڑھنا چاہتا ہے، پڑھے گا. 1000 رکعت پڑھ لیں، 100 رکعت پڑھ لیں، ہوگی نماز اس کی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں شرک کی ملاوٹ ہو گئی ہے، حدث کی ملاوٹ یہاں پر ہو گئی ہے، اس کی نماز نہیں ہو سکتی. یہی ہے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ، یہی ہے توحید میں شرک کی ملاوٹ. اب نجات کس کے لیے ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے، توحید قبول کیے اور اپنے توحید میں شرک کی گندگی، شرک کا گدلا پن نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن و امان میں ہیں اور یہی لوگ ہدایت میں ہیں. جتنا توحید میں مضبوط ہوگا، جتنے گدلے پن سے، شرک کی آلودگی سے جتنا پاک ہوگا، وہ اتنا آسانی سے کیا ہے؟ جنت میں جائے گا. حتیٰ کہ اگلا باب میں آئے گی وہ حدیث، آپ کو میں تبھی جو ہے اس حدیث کی شرح کروں گا. حتیٰ کہ بغیر حساب و کتاب کے بھی جنت میں وہ جا سکتا ہے. وہ جائے گا جو اپنے ایمان میں، اپنی توحید میں شرک کو گدلا نہیں کیا.